کہاں سے آئی ہوگی پہلے؟ کس طرح یہ فیصلہ ہو گیا ہوگا جس کا حماد اظہر صاحب نے اس طرح سے برملا آ کے اعلان بھی کر دیا؟ دیکھیے، یہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ شاید جذبہ میں آ کے فیصلہ کرتے ہیں یا بھول جاتے ہیں کہ 10 دن پہلے انہوں نے کیا کہا تھا۔ حکومت کی پالیسیز میں چینج نظر آتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو یو ٹرن لیا گیا ہے بھارت کے ساتھ ٹریڈ کے معاملے پر، کیا وہ واقعی یو ٹرن ہے اور وہ کیسا یو ٹرن ہے، اچھا یا برا؟ کہ ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک۔ ہمارے ہمسایہ ممالک میں انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کم ہے، تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت بڑا فیصلہ یہ سامنے آیا تھا جب حماد اظہر صاحب نے اس طرح سے پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا، لیکن اس کے بعد سے خاصی تنقید بھی شروع ہو گئی تھی مختلف حلقوں کی جانب سے کہ بھائی آپ کا تو یہ ایک اسٹیٹڈ موقف تھا کہ 370 جب تک بحال نہیں ہوتا، اس وقت تک جو کشمیر کے اندر بحال نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی ٹاکس نہیں ہوں گی بھارت سے، کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں ہوں گے۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ یہ فیصلے کہاں، کیسے، کب آ گئے، اور پھر اس کے بعد اس پر یو ٹرن کیوں لیا گیا؟ وزیر اعظم صاحب نے اب کیوں کل یہ فیصلہ کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونے جا رہی؟ اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور ہلال صاحب، آپ کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے تو یہی کہیے گا، آپ کے خیال سے یہ تجویز کہاں سے آئی ہوگی پہلے؟ کس طرح یہ فیصلہ ہو گیا ہوگا جس کا حماد اظہر صاحب نے اس طرح سے برملا آ کے اعلان بھی کر دیا؟ دیکھیے، یہ انکمپیٹنٹ لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ شاید جذبہ میں آ کے فیصلہ کرتے ہیں یا بھول جاتے ہیں کہ 10 دن پہلے انہوں نے کیا کہا تھا۔ اس کا کیا ابھی بہانہ آپ بنانا چاہتے ہیں؟ ایک پورا سٹاف ہوتا ہے بھائی، یہ پڑھا کیسے؟ یہ حماد اظہر، اگر میں اس کی جگہ میں ہوتا، میں اسے جا کے کہتا ہے ہینگ آن اے منٹ، تم میرے سے یہ پڑھانا چاہتے ہو؟ مگر میں نے 10 دن پہلے اس نے تو یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ ہم بات کریں گے ہی نہیں جب تک انہوں نے وہ قانون جو ان کے غلط قانون وہ واپس لیں۔ تو میں تو کیا یہ انہوں نے سائن کیا ہے؟ مجھے دکھاؤ کدھر سائن کیا ہے، کچھ تو پوچھو بھائی۔ تمہیں جو دیتا ہے تم پڑھنے لگ جاتے ہو اور کہنے لگ جاتے ہو، نمبر 1۔ دوسری بات یہ انکمپیٹنسی۔ اب جب فون آنے لگے، مجھے بھی بڑے فون آئے، مقبوضہ کشمیر سے آئے، پاکستانیوں نے آئے، کہے بڑے جھوٹے ہیں، ہم بزدل ہیں، ہرٹ، ہیوملیٹڈ، کیوں، یہ کیسے، اس کا کچھ بتاؤ۔ تو کیا بتائے آدمی؟ ایک اور یو ٹرن۔ مگر شکر ہے، میں کہتا ہوں شکر ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر کے پاس اتنی ہمت ہے کہ وہ ایسے یو ٹرن فوراً لے سکتے ہیں، اور اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ غلطی ہو گئی، غلط ڈیسیشن تھا۔ تو کوئی بات نہیں، غلط کرتے ہیں لوگ، مانو اور آگے بڑھو۔ آگے بڑھو، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کے خیال سے بہتر فیصلہ ہے، صحیح۔ اور ہلالی صاحب عمران کو کچھ کہنے دو، پھر میں آ کے کچھ کہوں گا اس کے بعد، تھوڑا سا مشورہ بھی دے دوں ان کو۔ بالکل، آپ کے مشوروں کی ضرورت بھی ہے، مشورہ دیں، لیکن یہ اچھا مشورہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ بنیادی وجہ یہ ہے، یہ فیصلہ پہلے کرتے ہیں، مشورہ سازی بعد میں۔ اس حکومت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ فیصلہ سازی جو ہے یہ بغیر سوچے سمجھے کر دیتے ہیں۔ آپ انڈیا کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں، آپ خود ڈپلومیٹ رہے ہیں، انڈیا کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنا کوئی اتنا آسان کا تھوڑا ہی ہے کہ فوراً ہی آپ سوچیں اور وہ فیصلہ ہو جائے۔ اس وقت قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، وزیر صاحب کے یہ معاون خصوصی ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آخر کیوں یہ فیصلہ کیا گیا۔ شکریہ آپ کے وقت کا معید یوسف صاحب۔ آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ جی سن پا رہا ہوں۔ جی فرمائیے گا معید یوسف صاحب، سب بڑے حیران ہیں کہ یہ فیصلہ ہوا کب، کیسے، کہاں سے یہ تجویز آئی، کیوں اس پر غور کیا گیا جو حماد اظہر صاحب نے آ کر اس طرح سے اس کو ڈکلیئر بھی کر دیا تھا؟ دیکھیے جی، حکومت فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ پروسیسز ہیں، وہ پروسیسز آپٹکس کے لیے، پبلک ریلیشنز کے لیے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنے ہوئے، وہ ایک پراپر چینل ہے جس کے تھرو چیزیں چلتی ہیں۔ تو جو ہماری ای سی سی ہے، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی، یہ کابینہ کی باقاعدہ کمیٹی ہے جو اقتصادی زاویے سے چیزوں کو دیکھتی ہے۔ جب ان کے پاس ایک پروپوزل آتا ہے تو وہ اقتصادی زاویے سے اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور ان کا فیصلہ کابینہ میں جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ای سی سی ایک فیصلہ کر لے اور وہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائے، کابینہ نے وہ فیصلہ اپروو کرنا ہوتا ہے، ریٹیفائی کرنا ہوتا ہے۔ بالکل وہی پروسیس فالو ہوا ہے۔
یہ چیز آئی ہے کمرشل بیسس پہ. ہندوستان میں ان کموڈیٹیز کی قیمتیں کم تھی, پاکستان کو ضرورت ہے, وہ لائی گئی سامنے, ای سی سی نے اس کو اقتصادی طور پر دیکھا, وہاں پہ بھی یہ بات آئی کہ بھئی یہ ہندوستان کا تعلق ہے, اس میں صرف کمرشل اینگل نہیں ہوتا, اور پھر ای سی سی نے فیصلہ کیا کہ یہ بات بالکل درست ہے, لیکن ہمارا کام ہے کمرشل بیسس پہ فیصلہ کر کے اور کابینہ کے سامنے رکھنا. وہ ابھی کابینہ کے ایجنڈا پہ نہیں آئی تھی چیز, لیکن چونکہ کل کابینہ کا سیشن تھا اس میں یہ بات اٹھی تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اس کو مؤخر کیا جائے اور اس پہ نظر ثانی کی جائے. آج پھر کل بھی اور آج مشاورت بھی ہوئی, ایک میٹنگ بھی ہوئی کی منسٹرز کے ساتھ, جس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے 2-3 فیصلے واضح کیے. ایک, یہ امپورٹ نہیں ہوگی. دوسرا, ہندوستان کے ساتھ تجارت نہیں ہو سکتی جب تک ہندوستان اپنے 5 اگست 2019 کے فیصلے کشمیر میں جو انہوں نے غیر قانونی یک طرفہ اقدامات اٹھائے ان پہ نظر ثانی نہ کرے. اور تیسرا, انہوں نے رزاق داؤد صاحب کی منسٹری اور جو اکنامک ٹیم ہے اس کو ہدایت کی کہ فوری طور پہ جتنے بھی یہ بزنس کمیونٹی کے سیکٹرز افیکٹڈ ہیں ان کے لیے یہ امپورٹ جو ہے اس کا کوئی اور راستہ نکالا جائے, کہیں بھی دنیا سے جہاں سے بھی سستی امپورٹ مل سکتی ہے تاکہ ان کا انٹرسٹ بھی پروٹیکٹڈ رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ تو بتا دیا, بڑی اچھی بات ہے, وزیر اعظم صاحب نے یہ فیصلہ بھی کر لیا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ خبریں بھی آئیں کہ جب میاں وزیر اعظم نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا ای سی سی میں, تو حماد اظہر صاحب نے ان سے کہا کہ جناب آپ نے تو یہ کہا تھا, اور یہ بات بھی ہوئی, اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئی. تو کیا بات ہے, حکومت کو فیصلہ کرنے سے پہلے کیوں مشورہ نہیں کرتی؟ دیکھیے, یہ جو آپ نے بات کی اس میں تو خود ہی تضاد ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا تو وزیر اعظم صاحب کیسے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. تو یہ بات درست نہیں ہے, لوگ ایسے بات کر لیتے ہیں, افواہیں اڑ جاتی ہیں. بات یہ ہے کہ ایک پروسیس ہے وہ فالو کیا گیا, حکومت کے پاس پروپوزلز آتے ہیں, آپشن سامنے رکھ کے وہ لایا گیا. یہ کامرس منسٹری اپنے تائیں فیصلہ نہیں کر سکتی کہ یہ میرے پاس ایک پروپوزل ہے جو اکنامک کنسیڈریشنز کے مطابق میرٹ پہ ہے, لیکن میں اس کو لے کے نہیں جاتا کیونکہ میں نے آج خود ہی فیصلہ کر لیا. ایسا نہیں ہو سکتا. ایک پروسیس ہے, اس کے تھرو آپ نے گزرنا ہے. ہاں, یہ ہو سکتا تھا کہ وہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے انفارملی پہلے بات کر لی جاتی اور پس پردہ اور آپس میں بات کر کے کہتے چلیں جی یہ لے کے ہی نہ جائے. وہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن جو پراپر طریقہ ہے وہ یہ ہے جو انہوں نے فالو کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ بالکل بات کی کہ یہ پروسیس اس طرح سے ہو سکتا تھا. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ ہر پاکستانی خاص طور پہ انڈیا کے بارے میں, کشمیر کے بارے میں بہت سینسٹیو ہے, تو اس معاملے پہ رزاق داؤد صاحب کو یا ای سی سی کو یا کسی کو بھی یہ اس بات کا ادراک تو ہونا چاہیے تھا کہ اگر وہ اس حوالے سے کوئی بھی اس طرح کا اعلان کرتے ہیں, ایون آگے پریس کانفرنس ہم آج سب کر دیتے ہیں, تو اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ جب آپ کی نیت صاف ہو تو پھر یہ چیزیں نہیں سوچنے والی ہوتی. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ قوم کے مفاد میں ایک بات کریں, ایک پروسیس فالو کر رہے ہیں. آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ایسی مشاورت ہوتی جس کا کانوں کان کسی کو خبر نہ ہوتی, پیچھے بیٹھ کے 3 بندے بس کہتے چلو جی یہ ٹھیک ہے یار اس کو رہنے دیتے ہیں, اسمبلی نکال دیں, بات ہی نہ کریں. قوم کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. کئی دفعہ مشکل فیصلے ہوتے ہیں, کئی دفعہ آپٹکس ٹھیک نہیں ہوتے, اور سیاسی گورنمنٹ کے لیے کوئی اچھی بات نہیں کہ آپٹکس ٹھیک نہ ہو, لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہے, آپ نے ایک کمرشل بیسس پہ فیصلہ کیا ہے, آپ نے وہ اپنی کابینہ جو کہ پورے پاکستان کی عوام کو ریپرزینٹ کرتی ہے اس کے سامنے رکھ دیا ہے, اور انہوں نے بالکل پاکستان کی آواز آپ کو سنا دی ہے. تو یہ بہتر ہے کہ بات پبلک میں آئی, ایک فیصلہ ہوا, تاکہ کل کو پھر کوئی اور بات نہ کرے. ایونچولی بہرحال اس پہ بہتر فیصلہ ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, ظفر ہلالی صاحب بھی آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ہلالی صاحب. نہیں, میں کچھ نہیں کہنا چاہتا, اس لیے کہ یہ ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ یہ آ کے کہیں گے کہ غلطی ہو گئی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی آدمی ہو جو کوئی بھی ای سی کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ آ کے پبلک ریڈیو پہ بولنے لگ جاتا ہے سیدھا؟ یہ تو ریکمنڈیشنز ہیں کیبنٹ کے لیے, انہوں نے آ کے اناؤنس کیوں کیا بھائی؟ صحیح, کیا ضرورت کیا تھی؟ یہ تو ریکمنڈیشنز ہیں, اور خاص طور اتنا سینسیٹیو ریکمنڈیشن. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ہلالی صاحب کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ نے کیوں پھر میڈیا کے سامنے آ کے کیا؟ میں آپ کو, ہلالی صاحب کا جلال مجھے بڑا پسند ہے ہمیشہ سے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ چوری کی ہے,
یا کوئی پس پردہ. ہاں آپ تب یہ بات کریں اگر آپ کو نظر آئے کہ لو جی عوام کو بتایا کوئی نہیں تو پیچھے سے انڈر ہینڈ طریقے سے آپ نے امپورٹ کر لی, پھر میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں. اور بھائی آپ نے ایک فیصلہ کیا, اور بائی دا وے یہ جو پریس کانفرنس وہ صرف اس کے لیے نہیں ہوئی, اس میں اور فیصلے تھے اسی میں جو سامنے آئے تھے. لاسٹلی یہ بتا دیجیے گا ڈاکٹر صاحب کہ تھوڑی بہت ٹاکس کا سننا تو پہلے سے ہی چل رہا تھا یہ سارا معاملہ, جب ہم یہ فیصلہ سامنے آنے سے پہلے بھی, تو کوئی لچک دکھا رہا ہے 370 کے معاملے پر انڈیا, کچھ ایکسپیکٹیشن ہے؟ مجھے نہیں معلوم جی اس وقت, لیکن یہ جو ای سی سی والی بات ہے یہ بالکل اس کا کسی بڑے پلان اسٹریٹجی بات اس سے کوئی تعلق